मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कल्ली मुदखला सिद्किन वाखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी 4 C's हैं जिसके लिए आप पीपीएससी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं, बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम हैं। इससे पहले कि हम आगे 2 C डिस्कस करें, मैं पिछली जो 2 C's आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, उनको ज़रा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। पहली C मैंने बताया था कि आपको पीपीएससी की तैयारी करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो खसूसियात आपको चाहिए होंगी, उनमें सबसे पहली चीज़ आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर, अपनी ज़ात पर, अपनी मेहनतों पर कॉन्फिडेंस या यकीन है। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो थी आपकी कॉन्फिडेंस के साथ आपकी कॉम्पिटेंसी और कमांड ऑफ योर ओन सब्जेक्ट। मैंने बताया था कि आपको अपने सब्जेक्ट पर मुकम्मल तौर पर कमांड होनी चाहिए। इस पर मैं थोड़ा सा मज़ीद इजाफा करना चाहूँगा कि जब आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप सबसे पहली गलती जो हम पीपीएससी की तैयारी के सिलसिले में करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ हमने की थी अपनी तैयारी के दौरान कोशिश होगी कि आपको पहले से ही बता दें कि आप लोग ये गलतियाँ ना करें। सबसे पहले जब आप किसी भी बुक को स्टडी कर रहे होते हैं, आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो जब आप डायरेक्टली किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को याद ना करें। मैं आपको ज़ाती तौर पर ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो टॉपिक जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पहले उसकी सब्जेक्टिव पढ़ें, उसके बाद उससे रेलेवेंट जो उसके ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो आप ख़ुद से पहले फिल करें, उसको ख़ुद से हल करें। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव की जो है वो की देखें या जवाब देखें। इस तरह से हासिल होने वाला नॉलेज जो है वो आपका ज़्यादा ड्यूरेबल होगा और ज़्यादा देर पा होगा, आप ज़्यादा देर तक याद रख सकोगे। जब भी आप डायरेक्टली किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव को देखते हो तो वो चंद लम्हों के, चंद दिनों के बाद आपको वो भूल जाता है, वो जस्ट रट्टा होता है। और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप तैयारी शुरू करो, आप एक चैप्टर पढ़ो। सबसे पहले तैयारी आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम जो है वो स्टार्ट किस तरह से करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपको समझाने के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आपका सब्जेक्ट जो भी है आप उस पर मुकम्मल कमांड हासिल करें और अपने सब्जेक्ट से ही तैयारी का आगाज़ करें। आप उसको एक चैप्टर पढ़ें सब्जेक्टिव का, फिर उसके बाद आपको जहाँ से नहीं समझ आती उसको हाईलाइट करें और रेलेवेंट किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछें, उनसे आप रब्ता करें, उनसे आप क्लियर करें, उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, बार बार उसको रीड करें। जो समझ नहीं आती किसी से भी पूछें, किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से पूछें जो उससे रेलेवेंट हो। इस बात का ख्याल रखें कि हमेशा जो आप मशवरा ले रहे हो या कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, आप कोशिश करो कि आप किसी एक्सपर्ट से रब्ता करो। मैंने देखा है कि ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे बहुत से लोग खुद से ही एक्सपर्ट बने होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो आपको मिसलीड करते हैं, जिससे आप अपने असल ट्रैक से हट जाते हो और फिर आपका अपना नुकसान होता है। आप चैप्टर पढ़ो सब्जेक्टिव का, अपने ही टॉपिक, अपने ही सब्जेक्ट का, उसके बाद उसकी रेलेवेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो करें। जहाँ से नहीं समझ आती आप अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से, एक्सपर्ट से रब्ता करें। उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे तो आपको ये आसान भी लगेगा और ये वाला इल्म आपके लिए ज़्यादा देर पा भी होगा। तो 2 C's मैंने आपको बताई थी। पहला कॉन्फिडेंस आपकी पीपीएससी की तैयारी के लिए, दूसरी चीज़ आपके अपने सब्जेक्ट पर कॉम्पिटेंसी और कमांड है। अब हम चलते हैं आज के तीसरे C की जानिब जो कि बहुत अहम है और वो है आपकी कंसिस्टेंसी। Consistency in your work plays a very vital role in your destination, in your getting of your goals. आप हमेशा consistent रहें। आमतौर पर ये होता है कि लोग आपको डिट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम तैयारी कर रहे थे। जो ही हम बुक उठाते तो कहते क्या पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता। बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ख़ासतौर पर पीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में लोगों ने फैलाई हुई हैं। मैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन मिथ्स को बताऊंगा और उनका जवाब भी दूंगा। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई लेक्चर सुन लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं या कोई ऐड देख लेते हैं तो फ़ौरी तौर पर हम बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम बुक उठा लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक 1 हफ़्ते के बाद, ज़्यादा 10 दिन के बाद हमारा वो जो मोटिवेशन को जो लेवल होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और फिर हम डीमोटिवेटेड होकर बैठ जाते हैं। आपको डीमोटिवेटेड करने वाले अनासर डिफरेंट होते हैं आपकी सोसाइटी में। सबसे बड़ा जो आंसर होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो आपके कुछ जो सिंसियर फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं। कुछ आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको कोऑपरेट भी करेंगे आपके साथ और आपको इनकरेज भी करेंगे। लेकिन बहुत से लोग सोसाइटी में हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं
اور وہ آپ کی راہ میں مختلف قسم کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تو آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر خود سے ہی آپ نے ڈی موٹیویٹ ہو جانا ہے تو پھر میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ BPSC کی تیاری کا سوچیں بھی نہ، کیونکہ جو بندہ اتنا کنسسٹنٹ نہیں ہے، جس میں اتنی ویل پاور نہیں ہے، جس میں اتنا ڈیسیژن پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہ سکے، دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا ڈیسیژن چینج کرنے والا بندہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی زندگی کے میدان میں وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے جب آپ نے ڈیسیژن لیا ہے، آپ کو ڈیسیژن لینا چاہیے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں کیوں لینا چاہیے BPSC میں اپیئر ہونے کا، کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہونے کا۔ اس کے بعد جب آپ فیصلہ کر لیں تو اس پر پھر ڈٹ جائیں، اس پر ڈٹ جائیں اور ڈٹے رہیں اور مستقل ڈٹے رہیں، یہی آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جو بندہ تھوڑی مقدار میں عبادت کرتا ہے لیکن مسلسل کرتا ہے، مجھے اس عبادت سے زیادہ اچھی لگتی ہے جو بہت زیادہ مقدار میں ہو لیکن چند دنوں کے لیے ہو۔ تو آپ اپنا جو سفر ہے وہ مسلسل جاری رکھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کب سیٹس آئیں گی، کب، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کب سر سیٹس آ رہی ہیں، ہم نے تیاری سٹارٹ کرنی ہے۔ ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب سیٹس آ جاتی ہیں، جب ہم اپلائی کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بک اٹھاتے ہیں تو آپ بتائیں، کیونکہ 60 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ 70 دن کے اندر BPSC نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو ان دنوں میں آپ کی تیاری ہوتی نہیں ہے۔ آپ جاتے ہو بڑے اس کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ آپ جاتے ہو اور پیپر دے کر واپس آ جاتے ہو، اور جیسے ہوتے ہو ویسے ہی واپس آ جاتے ہو کیونکہ آپ نے تیاری کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سب سے پہلی چیز اپنی اپروچ کو اس کو نہیں تبدیل کیا، اگر آپ نے اپروچ کو تبدیل نہیں کیا، اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں بدلا، تو سیم مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ پیپر دینے دوبارہ BPSC کا جاؤ گے تو آپ کا رزلٹ بھی سیم ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی اپروچ کو نہیں بدلا ہوگا۔ اپنی اپروچ کو بدلیں، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں، خود کو مطمئن رکھیں، اور خود کو مطمئن رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن اچھے ہوں، آپ کے جو ڈیئر اینڈ نیئر ونز ہیں ان کے ساتھ آپ بنا کر رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں۔ جب آپ دوسروں کو خوشیاں دیں گے تو آپ خود بھی خوش رہیں گے اور سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جی بھر کر ہر وقت دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو وہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے، آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رکھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجنا ہی ہماری دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجیں۔ اس کے بعد اپنی مسلسل محنت کو برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو BPSC کیا دنیا کے آخرت کے کسی بھی امتحان میں ناکام نہیں ہونے دے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اس کے بعد جو نیکسٹ جو پوائنٹ آخری سی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے آپ کا بڑا اہم ہے۔ اکثر آپ نے سب دنیا میں لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہائر لیول اچیو کروں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابی میرے قدم چومے، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا اصل سیکرٹ کیا ہے، کامیابی کا اصل راز کیا ہے۔ بہت سے لوگ ڈیفرنٹ اوپینینز دیں گے، کچھ کہیں گے کہ آپ کی محنت ہے، کچھ کہیں گے آپ کا ہارڈ ورک ہے، کچھ کہیں گے یہ ہے، کچھ کہیں گے وہ ہے۔ تو جو سب سے مین چیز جو دنیا کے اگر آپ گوگل کر دیکھیں دنیا میں جتنے بھی آج تک لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان میں ایک چیز جو سب سے زیادہ کامن رہی ہے وہ ہے کوآپریشن۔ تو یہی کوآپریشن ہماری آج کی لاسٹ سی ہے BPSC کی پریپریشن کے لیے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرو گے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ دوسروں کو آپ دینا شروع کر دیں، آنا خود بخود شروع ہو جائے گا، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ علم ہو۔ اور علم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنا آپ بانٹتے ہو اتنا بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ان کے لیے مقبول ترین نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدقہ ہے، جو ہم دوسروں کو کچھ دیتے ہیں۔ تو دوسروں کو دینا، کہا جاتا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اللہ تعالیٰ درد دل رکھنے والے انسانوں کو، اگر ہم آج تک کے دنیا کی پوری ہسٹری کو دیکھ لیں تو آج تک دنیا میں وہی لوگ کامیاب رہے جو دوسروں کے ساتھ کوآپریٹو تھے، جنہوں نے دوسروں کا ہاتھ بٹایا، دوسروں کو
پچھاڑنے والے، دوسروں کو دھکے دینے والے، دوسروں کے کیڑے نکالنے والے، دوسرے کے کام میں برائیاں نکالنے والے لوگ آپ کو کبھی بھی کامیاب نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کی سپورٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ میٹیریل ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نالج ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور سنسیئرلی شیئر کریں۔ نالج بھی وہ ہو جو اتھینٹک ہو، اور گائیڈ بھی تب کریں جب آپ کو پتہ ہو، جب آپ کو کسی چیز کا علم ہو تب ہی گائیڈ کریں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ خود سے ایکسپرٹ بنے ہوتے ہیں جو کہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کریں، دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ون ون سچویشن۔ ون ون سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی آپ گیم کر رہے ہوتے ہو، مثلا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، تو اس میں ایک انڈیا اگر ہارے گا تو پاکستان کی تب فتح ہوگی، جبکہ یہ والا رول، یہ اصول لائف میں نہیں ہوتا۔ لائف میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جیتنے کے لیے دوسرے کا ہارنا ضروری ہے۔ یہ ہم غلط پرسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ ہماری رانگ پرسیپشن ہے کہ جب تک وہ ہارے گا نہیں تب تک ہم نہیں جیتیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ون ون سچویشن یہ ہے کہ آپ خود بھی جیتو اور دوسرے کو بھی جیتنے میں مدد کرو۔ یہ گیم نہیں ہے، زندگی اور گیم میں، کھیل میں فرق ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کو سپورٹ کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو کوآپریٹ کریں، چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کا زون ہے اس کے اندر رہ کر، اپنے دائرہ کار میں رہ کر اس بندے کی مدد کریں، اس کی سپورٹ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چاروں سیز پسند آئی ہوں گی اور آپ کی تیاری کے لیے یہ بہت یوزفل ہوں گی۔ میں ان کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ پہلی سی اسٹینڈس فار کانفیڈینس، دوسری سی جو ہے اٹ اسٹینڈس فار کمانڈ اور کمپیٹنسی، تھرڈ سی فار کنسسٹنسی، اینڈ دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ سی اسٹینڈس فار کوآپریشن۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو پی پی ایس سی کے حوالے سے کسی بھی کویسچن میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کانسیپٹ نہیں کلیئر ہو رہا، یا آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ میں آ کے لکھیں، یا آپ کو سافٹ میں کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا پی پی ایس سی کی تیاری کے ریلیٹڈ کوئی میٹیریل چاہیے ہوگا تو میرے پاس جو ہے وہ آپ اپنا نمبر کمنٹ میں مجھے واٹس ایپ نمبر دیں گے تو ہم آپ کو وہ شیئر کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اکثر لوگ یہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہیں، ہماری ڈویژنس کم ہیں، تو ہم کس طرح سے اپیئر ہوں گے۔ آپ کم نمبر اور کم ڈویژنس کے باوجود بھی کس طرح سے پی پی ایس سی کا پیپر اور انٹرویو کوالیفائی کر سکتے ہیں، اس پر ڈیٹیلڈ ڈسکس ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔